أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. والصلاة والسلام على شاهد المرسلين. حاضرین مجلس، قابل عزت و احترام، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور قلندر بابا نے ارشاد فرمایا کہ ایک رہنما ہر نفس کے اندر موجود ہے. رہنما وہ جب کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ آپ کو جواب دیتا ہے صحیح یا غلط، اور اس کا نام ہے ضمیر. ضمیر کیا ہے؟ ضمیر نور باطن ہے. یعنی اگر انسان ضمیر کے ساتھ واقف ہونا چاہیے، تو اس کے اندر ایک ایجنسی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. اس کو ضمیر کہتے ہیں. ضمیر نور باطن ہے. یعنی ہر فرد کے اندر ہم زیر بحث اس وقت جو ہے آدمی ہے، ہر آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک نور کام کر رہا ہے. ویسے تو ہر مخلوق میں اللہ کا نور کام کر رہا ہے. اب وہ نور باطن جو ہے وہ اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ یہ کام جو ہے اللہ کی مرضی اور منشا اور قانون کے خلاف ہے، اور اس کی تشریح پیغمبروں نے بیان کر دی ہے. لیکن برعکس اس کے ایک شیطانی بھی قوت ہے. شیطانی قوت مانے ابلیس کا مطلب ہے راندہ ہوا، ٹھکرایا ہوا، اللہ کی نظروں سے گرا ہوا، اللہ کا باغی.
تو جب کوئی آدمی نیت کرتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ کام جو ہے بہت اچھا ہے، اللہ کے لیے پسندیدہ ہے، لیکن ضمیر پھر یہ دوسرا حصہ جو ہے ضمیر کا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کام جو ہے بالکل اچھا نہیں ہے، اس میں سوائے نقصان کے خسر دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ اب اس میں آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جو بھی قبول کرے وہ۔ اب جب وہ ضمیر کی آواز کی تعمیل کرتا ہے اللہ کے شان میں اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے عام کیے ہیں، تو وہ ضمیر مطمئن ہوتا ہے، اور اس کے خلاف اگر وہ کرتا ہے تو پھر ضمیر جو ہے وہ ناخوش ہوتا ہے، اس لیے کہ بندے نے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے قبول کرنے یا نہ کرنے کا، وہ شیطان کی پیروی کی اور اللہ کے نظام کو نظر انداز کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ادراک ما علیین وما ادراک ما سجیین۔ آپ کیا سمجھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، آپ کیا سمجھے علیین کیا ہے، اعلیٰ مرتبہ کیا ہے، اللہ کی پسندیدہ اللہ کے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ وما ادراک ما سجیین، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو اعلیٰ الفاظ کی بجائے سافلین میں ہے، یعنی بالکل نچلے اس میں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بلکہ اس عمل کے کرنے سے سجیین کا جو عمل ہے وہ کرنے سے آدمی زحمت مصیبت پریشانی وسوسے خامخواہ کے خیالات، اور دوسرے حصے میں آدمی کے اندر اطمینان قلب ہوتا ہے۔ اطمینان قلب سے مراد کہ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اندر یہ یقین ہوتا ہے، یہ یقین متحرک ہو جاتا ہے کہ یہ جو کام میں نے کیا یہ اللہ کے لیے کیا ہے، اور یہ کام جو میں نے کیا ہے یہ پیغمبران کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل ہے۔ تو یہ دو زون بن گئے، ایک علیین ایک سجیین۔ علیین اور سجیین کی اللہ تعالیٰ تعریف کہتے ہیں کتاب المرقوم، ریکارڈ ہے کہ اگر کوئی آدمی سجیین کی طرف جائے گا، مثلا ایک آدمی جا رہا ہے کسی کی منزل ہے، کہیں جانا ہے، ایک جگہ کھڑا ہے، دو راستے اس کے سامنے ہیں، ایک راستہ سیدھی طرف ہے، ایک دوسری سڑک الٹی طرف ہے، تو ایک راستے پر چلنا دشوار اس لیے ہے کہ اس میں خطرات ہیں، گڈھے ہیں، کانٹے ہیں، حشرات الارض ہے، یعنی ہر وہ شے ہے اس میں جو تکلیف کا باعث بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں سجیین۔ اور دوسرا راستہ ہے علیین، اعلیٰ، صاف ستھرا، آرام دہ، وہ ہے علیین۔ اور کیوں ہے وہ علیین؟ کہ وہ اللہ کے جو پیغمبر تشریف لائے، آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ اس کے عین مطابق ہے،
جب پیغمبران کرام کے عین مطابق ہے تو ظاہر ہے وہ اللہ کے مطابق ہے. پیغمبر وہی کہتے ہیں جو اللہ انہیں ہدایت کرتا ہے. تو علیین اور سجیین کتاب المرقوم، کتاب المرقوم کو آپ ویڈیو فلم سمجھتے ہیں. انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار اچھائی اور برائی کا نیتوں کے اوپر ہے. وہ اللہ کے لیے پسندیدہ ہے. تو یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اصل میں لکھ دی گئی ہیں، اور اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ یہ دو راستے ہیں جن کے لیے اطلاع بھی فراہم کر دی گئی ہے. یہ راستہ خطرناک ہے، تکلیف دہ، پہنچ تو جائے گا آدمی لیکن وہاں اس منزل پہ نہیں پہنچے گا جہاں آرام دہ ہوٹل ہو یا گھر ہو یا جو بھی کچھ. اور وہ راستہ جو ہے وہ آرام دہ ہے. راستے میں سڑک اچھی ہوگی، درخت اچھے ہوں گے، پھل پھوار ہوں گے، اچھے لوگ ملیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہاں سے کر رہے ہیں، خیال آئے گا کریں گے نا. جو کر رہے ہیں اس میں کام کے دو رخ ہیں. ایک وہ جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے، دوسرا وہ ہے جو اللہ کے مخلوق کو نقصان پہنچاتا ہے. آگ، کسی گھر میں آگ اگر لگا دی جائے تو اس سے برا کوئی عمل ہی نہیں ہے. کسی گھر میں پریشان ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، وہی آگ جلا کے روٹی پکا کے انہیں کھلا دی جائے تو یہ اس سے اچھا عمل کوئی نہیں. استعمال جو ہے، استعمال خلیق اللہ کی، استعمال بندوں کو بس اللہ نے یہ بتا دیا کہ بھائی دیکھو آگ جو ہے یہ جلانے والی چیز ہے، اور آگ کے بغیر ہیٹ جو ہے وہ غذا ہے، توانائی ہے. یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں، پکاتے ہیں، پکنے میں کیا چیز ہے، کیا چیز ہے؟ اس کے اندر پانی کی جو طاقت ہے وہ اس کے ریزے میں داخل ہو کے باہر نکلتی ہے، جس کو بھاپ کہتے ہیں. وہ بھاپ جب صلاحیت کر جاتی ہے تو اب وہ چیز اس کو آپ کہتے ہیں پک گئی. آپ بجلی کی پاور بہت زیادہ کر دیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. بستری بھی جل جائے گی، ٹی وی بھی جل جائے گا، چولہا بھی جل جائے گا، بیٹھے ہوئے پریشان. لیکن اگر وہی آگ کی ہیٹ کی جو مقدار ہے اس کو اتنا نہیں بڑھایا گیا کہ دوسری چیزوں کی جل جائے تو وہ اس کا مطلب ہے اس میں ایک کنٹرول ہے. اور وہ کنٹرول جو ہے وہ آپ کی تعمیل ہے، تعمیل آپ کی ہے. اس سے یہ معنی نکلے کہ یہاں جو بھی شے ہے اس کی اپنی مقدار معین ہے، اور انسان، آدمی نہیں، انسان جب ان مقداروں کا علم سیکھ لیتا ہے تو اس پہ وہ کنٹرول کر لیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے خود بخود ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تعویلا. اللہ کا جو علم ہے اس میں نہ تغیر ہوتا ہے، نہ تغیر ہوتا ہے، نہ تعطر ہوتا ہے، یعنی وہ مقرر ہے اپنی بس. مادرا کا ماہلین، مادرا کا مقصدین، دونوں علم جو تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے، اور وہ علم جو جنت میں جانے کا پیش خیمہ ہے،
تو مقصد یہ ہے کہ اب دو علوم آپ کے سامنے، ایک رحمانی علوم ہے اور ایک شیطانی علوم ہے۔ شیطانی علوم کو استدراج کہتے ہیں۔ وہ علم ہے جو شیطان نے جس علم کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے گستاخی کی، بحث کی، حجت کی، یہ کہا کہ نہیں میں اس کو بہکا کے دکھاؤں گا آدموں کو۔ اللہ فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں تیری بات نہیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ میں آپ سب حضرات کو سلام کرتا ہوں، اور وہاں تمام میرے بزرگ کی خدمت میں میرا سلام عرض کریں اور میرے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ جتنے یہاں بزرگ ہیں سب کو سلام، اور جو کچھ میرے مرشد نے، میرے گرو نے مجھے سکھایا ہے وہ میں اللہ کی تمام مخلوق انسان کو جہاں تک ممکن ہو پہنچا سکوں۔ آمین یا رب العالمین۔